بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، آج ہم فارسی کی پہلی کا یہ آخری درس پڑھ رہے ہیں، جس میں چند الگ الگ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلباء کرام نے گزشتہ تمام تر دروس کو اچھی طرح یاد فرما لیا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے انتخاب اشعار شعراء مختلفہ، یعنی الگ الگ شاعروں کے اشعار کا انتخاب۔ تو پہلا قطع ابن یمین، یہ ایک ایرانی شاعر ہیں، ان کے کچھ اشعار یہاں پہ پیش کر رہے ہیں۔ ترجمے پہ توجہ دیجیے گا، یہ آخری صفحہ ہے ہمارا۔ فرماتے ہیں: مرد باید کہ ہر کجا باشد، عزت خویشتن نگہ دار۔ مرد باید، مرد کو چاہیے کہ ہر کجا باشد، جہاں کہیں ہو، جس جگہ بھی ہو، عزت خویشتن، اپنی عزت پر نگاہ دارد، نگاہ رکھے۔ دیکھیں، اشعار کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور کچھ اضافی ترجمے بھی کرنے پڑتے ہیں معنی کو سمجھنے کے لیے۔ تو مرد کو چاہیے کہ جس جگہ بھی ہو اپنی عزت کی دیکھ بھال کرے، اپنی عزت پر نگاہ رکھے۔ خود پسندی و ابلہی نہ کند، ہر چے کبر و منی است بگزارت۔ خود پسندی اور بے وقوفی نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خود پسندی اور بے وقوفی نہ کرے۔ ہر چے کبر و منی است، جو کچھ تکبر اور گھمنڈ ہے، کبر کا معنی تکبر اور منی کا معنی بھی تکبر ہی ہوتا ہے، بگزارت، اس کو چھوڑ دے۔ بطریقے روت کے مردم را سر موئے ز خود نیا زارد، بطریقے ایسے طریقے پر روت چلے کہ مردم را، کہ لوگوں کو، سر موئے، بال کے برابر، ز خود، اپنے آپ سے، نیا زارد، نہ ستائے، یعنی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ لوگوں کو بال کے برابر بھی اپنے آپ سے تکلیف نہ دے۔ ہما کس را ز خویش بہ داند، ہیچ کس را حقیر نہ شمارت۔ ہما کسرا، تمام لوگوں کو، ذخیش، اپنے سے، بہدانت، بہتر جانے، ہیچ کسرا، کسی بھی شخص کو، حقیر نہ شمارت، حقیر شمار نہ کرے، یعنی سب لوگوں کو اپنے سے بہتر جانے اور کسی آدمی کو بھی حقیر شمار نہ کرے۔ ایسے ہی قطع ہے مرزا بیدل کا، یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے گلستان کی شرح لکھی ہے۔ فرماتے ہیں: دشنام اگر دہد خسی سے، چارہ نبود و جز شنیدن۔ دشنام گالی، اگر دہد، اگر دے، خسیسے، کوئی خسیس، کوئی کمینہ، یعنی اگر کوئی خسیس گالی دے، چارہ نبود، تو چھٹکارا نہیں ہے، بجز شنیدن، سننے کے علاوہ، تو سننے کے علاوہ کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر اس کو لوٹ کر کچھ کہا جائے گا تو نتیجہ نہیں ہے کچھ بھی۔ گر پائے کسے سگے گزیدہ، سگ را نہ تواں عوض گزیدن۔ گر، اگر، پائے کسے، کسی شخص کے پاؤں میں، سگے گزیدہ، کوئی کتا کاٹ لے، سگرا، تو کتے کو، نہ تواں عوض گزیدن، بدلے میں کاٹا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی کے کوئی کتا کاٹ لے تو اس کے بدلے میں کتے کو نہیں کاٹا جاتا ہے۔ تو سگرا نہ تواں گزیدن عوض، یعنی کتے کو بدلے میں نہیں کاٹا جا سکتا۔ ایک رباعی ہے نظامی، یہ بھی ایک شاعر ہیں: پیغام خدا نخست آدم آورد، انجام بشارت ابن مریم آورد۔ خدا کا پیغام سب سے پہلے حضرت آدم لائے، انجام آخر کار بشارت ابن مریم آورد، خوشخبری ابن مریم لے کر آئے۔ انہوں نے فرمایا نا، حضور علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری لوگوں کو سنائی، تو آخر کار، انجام آخر کار یا آخر میں خوشخبری ابن مریم لائے۔ و جملہ رسول نامہ بے خاتم بود، تمام رسولوں کے ساتھ، نامہ مطلب جو پیغام خدا ہے، خدا کا پیغام بے خاتم بود، وہ نامکمل تھا، ٹھیک ہے، اس پر مہر نہیں لگی ہوئی تھی۔ تمام رسولوں کے ساتھ پیغام خدا بے خاتم بود، وہ نامکمل تھا۔ احمد برما نامہ و خاتم آورد، اور احمد یعنی حضور علیہ السلام، برما ہمارے پاس، نامہ یعنی کہ پیغام خدا، و خاتم آورد، اور مکمل لائے، چونکہ حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو احمد ہم پر پیغام خدا، اور یا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں نامہ و خاتم کا، کہ حضور علیہ السلام ہم پر
پیغام خدا مکمل لائے. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک تھوڑا سا اصطلاحی ترجمہ کیا ہے، باقی آپ کر لیں کہ حضور ہم پر پیغام اور خاتم یعنی جو خاتمیت ہے، تکمیلہ ہے، وہ لے کر آئے. رباعی، یہ نساخ ایک شاعر ہیں، ان کے آخری دو شعر ہیں، بڑی زبردست ہیں. اس کے بعد کتاب تمام شد. یا رب، اے رب، شدہ ہم تباہ، میں تباہ ہو گیا ہوں، بیامرز مرا مجھے بخش دے. شد روئے دلم سیاہ، بیامرز مرا. شد روئے کا ترجمہ ہے کہ میرا دل، روئے شد روئے دلم سیاہ، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، بیامرز مرا مجھ کو بخش دے. ٹھیک ہے، یعنی اے خدا میں تباہ ہو گیا ہوں، مجھ کو بخش دے. اور شد روئے دلم سیاہ، میرا دل کالا پڑ گیا ہے، بیامرز مرا مجھ کو بخش دے. ٹھیک ہے، یعنی جو دل ہوتا ہے اندرونی، تو اس کا جو حصہ ہے وہ کالا پڑ گیا ہے. روئے دلم، میرے دل کا چہرہ سیاہ شد کالا ہو گیا ہے، بیامرز مرا مجھے بخش دے. درداں کے بجز گناہ نہ کردم کارے، بخشندے ہر گناہ بیامرز مرا. درداں ہائے افسوس کے بجز گناہ کے علاوہ نہ کردم کاری، میں نے کوئی کام نہیں کیا. بخشندے ہر گناہ، اے ہر گناہ کو بخشنے والے، بیامرز مرا مجھے بخش دے. تو تمت بالخیر، ماشاء اللہ تمام شد. یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور آپ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تو جتنی بھی کتاب ہوئی ہے اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیں، یاد کر لیں، اور کوئی بھی آزمائش ہو تو ہم سے رابطہ کر کے اس کو حل کر لیں. جزاکم اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب.